سیویئر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یعنی آئرن کی اتنی کمی، فولاد کی اتنی کمی کہ اس کے ساتھ انیمیا ہو جائے، خون بننے کا عمل جو ہے وہ کم ہو جائے اور آپ کا ایچ بی لیول انتہائی حد تک گر جائے۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کن وجوہات کے بنا پر ہوتا ہے؟ اس میں کچھ ایکیوٹ پرابلمز ہوتی ہیں، یعنی جلدی انیمیا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ کچھ کرونک پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ لمبے عرصے تک باڈی میں چلتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا آ جاتا ہے۔ لیکن آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے، سب سے پہلے اس کی کازز جانیے جو امپورٹنٹ کازز ہے۔ کہیں پر کوئی بلڈ لاس ہو گیا ہے، یا خدا نخواستہ خواتین جو ہیں ان میں جو ماہواری سائیکل ہے اس میں فلو بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد ان میں آئرن کی کمی آ جاتی ہے، خون کی کمی آ جاتی ہے۔ یا کچھ لوگ بواسیر کا شکار ہوتے ہیں، ان کا مسلسل پاخانے کے ساتھ بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے، ان لوگوں میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا یہ شکار ہو جاتے ہیں۔ یا کچھ لوگوں میں ورم انفیسٹیشن یعنی پیٹ کے کیڑوں کا وہ شکار ہوتے ہیں اور ان میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں آئرن کی ایبزارپشن نہیں ہوتی، کچھ لوگوں میں خوراک میں آئرن کی کمی ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں خوراک کی کمی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یعنی فولاد کی کمی والا جو خون کم کر دیتا ہے، یہ انیمیا یہ ان میں آ جاتا ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کنجسٹیو کارڈیک فیلئر کا وہ شکار ہے، یا خصوصاً روماٹائڈ آرتھرائٹس یا اس طرح کے مسائل کا، کرونک ڈیزیزز کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں۔ اور سب سے بنیادی چیز ایک ہے کہ جب بھی کرونک رینل فیلئر CKD یعنی کرونک کڈنی ڈیزیز کہ جس میں گردے آرام سے وقت کے ساتھ ساتھ اب ناکارہ ہو جاتے ہیں، وہ سوکھ جاتے ہیں، ان کے سائز کم ہو جاتا ہے اور گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے وہ سیویریٹی اختیار کر لیتا ہے، وہ شدید ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے آئرن ریپلیسمنٹ ضروری ہوتی ہے۔ اب جب آپ ان کو آئرن ریپلیس کرواتے ہیں تو اورل آئرن دے سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ انیمیا اتنا شدید ہوتا ہے کہ اورل آئرن کی ایبزارپشن، پھر وہ اس میں خون بننے کا جو عمل ہے وہ لیٹ ہوتا ہے، اور ہمیں خون کو جلدی بڑھانے کے لیے، افیکٹولی بڑھانے کے لیے اور آئرن کی جو ایبزارپشن ہے اس پروسیس کو بڑھانے کے لیے IV یعنی شریان کے ذریعے انجیکٹیبل آئرن دینا پڑتا ہے۔ اس میں فیرس کاربوکسی مالٹوز جو ہے ایک بہترین کمبینیشن ہے جو آئرن پر بیس کرتی ہے، اور یہ آئرن جو ہے ہم ڈائلیوٹ کر کے ڈیکسٹروز واٹر میں یا اسی طرح اور جو مختلف IV انفیوژنز ہوتی ہیں ان میں ڈائلیوٹ کر کے اور بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت آرام کے ساتھ وہ اپنے پیشنٹ کو دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ اس کے امیڈیٹ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جیسے ہی آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور خدا نخواستہ وہ پیشنٹ ہائپر سینسیٹیو ہے تو ایسا پیشنٹ جو ہے اس کو شدید طریقے کا ایک الرجک ری ایکشن سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جو انیشل 15 منٹ ہے اس میں ہم انتہائی احتیاط کے ساتھ ڈراپ بائی ڈراپ یہ دیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ خدا نخواستہ اس پیشنٹ کو ہائپر سینسیٹیوٹی تو نہیں ہے، اس کو کوئی ری ایکشن تو نہیں ہوگا۔ جب ری ایکشن نہیں ہوتا پہلے 15 منٹ کے بعد اگلے 15 منٹ ہم انفیوژن ریٹ تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں انفیوژن ریٹ مزید بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ یہ انفیوژن دیں اس کا کم از کم دورانیہ جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جتنا آرام کے ساتھ یہ انفیوژن دیا جائے گا اتنا ہی آپ کے پیشنٹ میں اس کے ساتھ جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے۔ کامن سائیڈ ایفیکٹ میں اس طرح میں نے کہا الرجک ری ایکشن، اس کے علاوہ ہائپوٹینشن، یعنی اگر اس آئرن سپلیمنٹ کا، اس IV آئرن کا آپ اپنے پیشنٹ کو انفیوژن سٹارٹ کر لیں تو اس کے ساتھ ہائپوٹینشن ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، تھرومبوفلیبائٹس جس شریان میں آپ اس کو لگا رہے ہیں اس شریان میں ری ایکشن ہو سکتا ہے اور وہ سوجن کا شکار ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات، میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔